میں بانو آپا سے ملتا تھا تو وہ دو دعائیں مجھے کہا کرتی تھی کہ طارق دو دعائیں مانگا کرو. ایک تو یہ کہ مجھے زندگی گزارنے کا کرینہ طریقہ اور سلیقہ عطا فرما، اور دوسرا کہ اے خدا مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا. تو جب میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آدمی جو ہے یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. جو انگزائٹی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یکسانیت ہے. تو آپ جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کچھ نیا دکھا مگر خیر کا، یعنی کہ پازیٹو ہو، میری زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کرے. پھر اس کے بعد میرے استاد محترم ہیں بابا عرفان الحق صاحب، تو ان سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ جی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یا اللہ ہمیں نیک بنا دے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نیک تو پھر بھی بد ہو سکتا ہے، آپ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ تو مجھے پسند فرما لے. کیونکہ جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے اس کو کبھی ناپسندیدہ نہیں ہونے دیتا، نہ اپنے لیے نہ اپنی مخلوق کے لیے. پھر اللہ نے ایک حکمت عطا کی، اللہ نے مجھے دعا جو میرے ذہن میں آئی آگہی دی. میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا حلال چیزوں میں ٹیسٹ ڈیولپ کر دے. اور اللہ نے قبول کی کہ آپ کو جو حلال چیزیں ہیں ان میں ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے، بجائے آپ کہیں اور بھاگتے ہیں، گلیمر کی طرف بھاگتے ہیں، بری عادتوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو جب اللہ آپ کا ٹیسٹ حلال چیزوں میں ڈیولپ کر دیتا ہے تو پھر اس کے مزے ہی اپنے ہیں. ایک تو ذہنی سکون ہے. آپ یقین کریں میں جب فارغ ہوتا ہوں تو میں لارنس گارڈن میں ہوتا ہوں، میں پھولوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں پودوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں پرندوں کے درمیان ہوتا ہوں، میں چھوٹے بچوں کے درمیان ہوتا ہوں. یہ بھی فطرت سے بہت قریب ہے. تو جیسے جیسے آپ کا ٹیسٹ اللہ حلال چیزوں میں ڈیولپ کر دیتا ہے، آپ کو اتنا ٹیسٹ آتا ہے، پودے آپ سے باتیں کرتے ہیں، پھول آپ سے باتیں کرتے ہیں، پرندے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے. تو دعا یہ کیا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں حلال چیزوں میں ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ کر دے. اس کے بعد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے خام خواہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، خام خواہ زندگی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ زندگی کو اتنا سیریس مت لیں، یہاں سے کوئی بھی موت سے بچ کے کوئی بھی نہیں گیا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آسانی اپنی زندگی، آپ خود آسان ہوں گے تو آسانیاں بانٹیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب رب نے ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو چوتھے مہینے رزق لکھ دیا، تو اگر اس نے اپنے کام کے لیے بھیجا ہے تو ٹی اے ڈی اے دے کے بھیجا ہے نا، اس نے ایسے تھوڑی بھیج دیا. تو ہم ساری زندگی رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے کمانا کیا. پہلی بات یہ ہے کہ رزق کا ڈیفینیشن کسی کو نہیں آتی. رزق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے نا ہمارے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے ہیں یہ رزق ہے. رزق کیا اتنا وسیع ہے. آپ کی روحانیت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، آپ کا لوگوں کے لیے ویل وشر ہونا وہ بھی رزق ہے، ماں باپ اچھے ماں باپ ملنا وہ بھی رزق ہے، اچھی اولاد ملنا وہ بھی رزق ہے، آپ کے صاحب ایمان ہونا وہ بھی رزق ہے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا وہ بھی رزق ہے. اتنا بڑا رزق جس کے لیے انبیاء جو خواہش کرتے تھے. رزق کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ رزق کا مفہوم یہ ہے جو چیز آپ کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے وہ رزق ہے. اور اگر اسی پیسے سے آپ کسی کا حق مارنے لگ گئے، کسی کو آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں، آپ کم ظرف ہو گئے، تو یہ رزق تو نہ ہوا. رزق تو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور پھر جب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری زندگی بڑی آسان ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمان والی خصوصیات ہیں میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں گا. اب رحمان کیا ہے؟ اللہ کا جو تعارف ہے وہ اللہ کے
بہت سارے نام ہیں لیکن وہ اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کراتا ہے. اب رحمان کیا ہے؟ رحمان کا مصدر جو ہے، جو اس کا پیچھے وہ رحم سے نکلا ہے، اور رحم سے مراد ہے مادر، جو ماں کا پیٹ، ماں کے جس میں بچہ جنم لیتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا ملتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کو بن مانگے ملتا ہے، بلا معاوضہ ملتا ہے، لگاتار ملتا ہے، بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ملتا ہے، اور ساری نیوٹریشن سب کچھ پوری نشو نما ہوتی ہے. تو وہ تو رحمان ہے. تو جو ماں کے پیٹ میں یہ آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے، تو یہ بھی تو دنیا اسی کی ہے نا. تو اس نے اس زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی دینا ہے. اور دوسرا ایک چیز ہمیں جو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا ماضی میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں. ماضی صرف پچھتاوا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ ہو جاتا، کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو یہ پلاٹ میرا ہونا تھا. اور فیوچر جو ہے وہ ان سین ہے، وہ خوف ہے، پتہ نہیں وہاں کل کو کیا ہوگا. یہ پانی کا مسئلہ آ رہا ہے، پانی نہیں ہوگا، لوگ بھوکے مریں گے، ایٹم کی وار نہ ہو جائے، میری ڈیتھ نہ ہو جائے، کوئی مطلب یہ خوف ہے، جسٹ خوف. تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سارے کے سارے صاحب حال ہیں. وہ اللہ کا جو ایک ٹائم، اللہ بھی صاحب حال ہے، اللہ حال میں ہے، حال ہی میں رہتا ہے، اس کا نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، وہ حال ہی ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں کہ یہ جو مومنٹ آپ کو ملا اس کو آپ کتنا انجوائے کر سکتے ہیں. اور انجوائے کیسے کر سکتے ہیں کہ شمس تبریز کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں پریشان مت ہوں، یہ ہر لمحے میں موجود ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ جنت میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو لڑکھڑا کر جہنم میں گر جاتے ہیں. تو زندگی میں ہمیشہ محبت کو اپنائیں، کیونکہ زندگی ہے ہی محبت. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو اللہ کی جو محبت، یہ کائنات اللہ کی محبت کا لمس ہے، اور اس کو وہی انجوائے کر سکتا ہے، اس لمس کو وہی دیکھ سکتا ہے جو کہ اہل دل ہوتا ہے. یعنی جو اہل دل ہیں وہ کائنات کو انجوائے ہی اہل دل کر سکتے ہیں. اور اہل دل کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی کو حوصلہ دیتے ہوئے خود بھی رونے لگتا ہے، وہ اہل دل ہوتا ہے. تو دوسرا یہ کہ میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ سور پگ کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ عمر بھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ پاتا. تو کبھی سوچا کہ ہم نے بھی کبھی رجوع کیا اس سے؟ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی کے صبح کمانا کیا ہے، پلاٹ کہاں پہ لینا ہے، آگے آگے پروجیکٹ چلتے جاتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے. ہم ایک بار بھی اس سے رجوع نہیں کرتے جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ انسان سے کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساری عمر لوگوں کو متاثر کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے متاثر ہو جائے، یہ متاثر ہو جائے، یہ متاثر ہو جائے. میرے بھائی، اگر آپ کچھ بن بھی گئے، آپ بڑی توپ قسم کی شے بن گئے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو بندے کی تو تعریف ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے مصیبتوں؟ ہم نے صرف خدمت کرنی ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے کہ یہ اس کا کنبہ ہے. رب جو ہے وہ سب سے زیادہ، سب سے جو ہمارا مخلص جو ذات ہے وہ بندے کے ساتھ وہ رب ہے.
اور ہم نے رب کے کنبے کی خدمت کرنی ہے، بس ہم نے کسی کو متاثر نہیں کرنا، ہم نے صرف خدمت کرنی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ رب نے یہ کائنات بڑی مکمل بنائی ہے، کوئی بندہ بھی ناگزیر نہیں ہے، کوئی بندہ بھی انڈسپینسیبل کوئی نہیں ہے، ایک نہ ہوگا تو اگلا آ جائے گا اس کی جگہ لینے کے لیے۔ جیسے ہوا ہے نا، وہ گرم ہو کے اوپر جاتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے ارد گرد کی ہوا وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ سارا مکمل ہے، اس کا ایک پتا بھی گرتا ہے لوہے محفوظ پہ وہ لکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میں نہیں ہوں گا تو یہ نہیں کام ہو سکتا۔ میں نے ایک افسانہ لکھا تھا غلط فہمی، تو ہم گاؤں میں ہوتے تھے، نالا خرد ہمارا گاؤں تھا، تو وہاں بستی شیخ رحیم جہاں پہ ہم رہتے تھے، گاؤں تھا 20 چک اسے کہتے تھے، تو اس سے کچھ فاصلے پر باقی ساری زمینیں تھی، تو ہمارا ایک دوست ہوتا تھا جانی، اس کا والد ہوتا تھا نیاز، تو ہم وہ گڈے پہ بیٹھ کے نا اس کے جو کھیتوں پہ جاتے ہوتے تھے، تو جب وہ گڈے پہ جاتے تھے تو وہ ایک کتا ہوتا تھا چھوٹا سا پستہ سا، وہ اس کے گڈے کے نیچے چھکڑے کے نیچے نیچے بھاگتا تھا، اور کبھی اس نے ادھر نکل آنا، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے، لیکن زیادہ تر وہ پیچھے نیچے نیچے ہی بھاگتا تھا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کہ چاچا نیاز، یہ کتا نیچے نیچے کیوں بھاگتا ہے؟ تو کبھی کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، تو یہ نیچے نیچے کیوں بھاگتا ہے؟ تو اس نے کہا پتر، ایک کتا سمجھدا کہ گڈا میں چلانا پیا۔ تو ہم بھی ساری عمر جو ہے نا یہی سوچتے رہتے ہیں کہ گڈا ہم چلا رہے ہیں، زندگی کا گڈا کوئی اور چلا رہا ہے، ہم صرف بھاگنے والے ہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ اس کو نفرت میں ضائع نہ کریں، اس کو فضول کاموں میں، اللہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ علم نافع مانگو۔ پھر جب ٹف ٹائم آتا ہے تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ مجھ پہ مشکل وقت آیا، تو مشکل وقت جو ہے وہ بھی بڑی آپ کے لیے نعمت ہے، نعمت اس سینس میں کہ اگر تو یا وہ سزا ہوتی ہے یا امتحان ہوتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر سزا ہے تو آپ غور کریں کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے، میں اس کو ایوائڈ کر دوں، اس چیز کو چھوڑ دوں، اپنی زندگی سے مائنس کر دوں، یا میں اگر مجھ سے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کے ایوائڈ کر دوں، یا امتحان ہے تو امتحان، بس امتحان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اب آپ کو اللہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں، ہم نے بدقسمتی سے اس کو پیسے کے ساتھ ملٹیپل وقت جو ہے وہ بھی بڑی آپ کے لیے نعمت ہے، نعمت اس سینس میں کہ اگر تو یا وہ سزا ہوتی ہے یا امتحان ہوتا ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر سزا ہے تو آپ غور کریں کہ مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے، میں اس کو ایوائڈ کر دوں، اس چیز کو چھوڑ دوں، اپنی زندگی سے مائنس کر دوں، یا میں اگر مجھ سے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کے ایوائڈ کر دوں، یا امتحان ہے تو امتحان، بس امتحان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اب آپ کو اللہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی اتنی خوبصورت نعمتیں ہیں، ہم نے بدقسمتی سے اس کو پیسے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو اس کی حقیقی خوشی ہے، دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں وہ فری ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی فری، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان فری، اللہ کی سب سے بڑی نعمت صحت فری، اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا فری، اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان ہونا فری، اللہ کی بہترین نعمت اچھے ماں باپ کا ملنا فری، بہن بھائیوں کا ملنا فری، آکسیجن فری، پانی فری، نیند فری، آپ کا اچھی صحت ہونا، آپ کی آنکھیں جس سے آپ ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کانوں سے وہ فری، دماغ سے سوچتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق ملا لیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، وہ فری۔ تو کن چیزوں کے لیے محنت کر رہے ہیں؟
کہ اچھے جوتے کے لیے, اچھی گاڑی کے لیے, اچھی جرسی پہننے کے لیے. اور یار اتنی نعمتیں ہیں سب کی. میں جب بھی زیادہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کی نعمتوں کی طرف جاتا ہوں کہ وہ تو بڑی نعمتیں تو ہیں ہی فری, اور ہم نے بدقسمتی سے گٹر کے کیڑے کی طرح ہر شے کو پیسے کے ساتھ منسلک کر لیا ہے. یار ضرورت ہے وہ ایک, دیکھیں یہ امتحان ہے, زندگی کیا امتحان ہے. زندگی امتحان اس طرح ہے کہ وہ اسباب کی دنیا ہے, آپ نے اختیار اسباب کو کرنا ہے لیکن یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے. یہی امتحان ہے, یہی زندگی ہے. ساری عمر یہ پیسہ یہ تو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اسباب کی دنیا ہے, اسباب کے لیے. یہ آپ کو ایک قسم کی وہ دی گئی ہے کہ کیا آپ اسباب پہ یقین رکھتے ہیں یا مسبب الاسباب پہ رکھتے ہیں. یہی ساری گیم ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ یہ اسباب ہے, اب دیکھتے ہیں کہ تم میری طرف آتا ہے یا اسباب کی طرف آتا ہے. میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں یہ کر لیتا. یعنی رب کون ہوا؟ اسباب. اللہ تو نہ ہوا, وہ درجہ نہیں ہے. تو زندگی, اچھا اللہ نے رزلٹ بھی نہیں مانگا. اللہ نے کہا محنت کرتے رہو. محنت اس کائنات کا حسن اور دعا اس کا حاشیہ ہے. آپ نے محنت کرنی ہے اور دعا کرنی ہے, اور دعا ہمیشہ ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ہم یا تو محنت کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں, تو دونوں کا کوئی فائدہ نہیں. محنت کریں لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کریں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے ٹیلنٹ دیا, جو تو نے مجھے سمجھ دی, فہم عطا کیا, میں نے اس کے مطابق میکسیمم محنت کی ہے, اب تو اس پہ برکت ڈال دے. میں ماں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا تھا, تو اس کا میں نے لکھا ہے کہ بچپن میں ماں اور میں آنکھ مچولی اور چھپن چھپائی بہت کھیلا کرتے تھے. ہر بار میں جگہ بدل بدل کا چھپا کرتا تھا, مگر میری ماں ہمیشہ اسی ایک ہی جگہ پر چھپا کرتی تھی تاکہ اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. یار فاخر میرے دوست, یہ چھپن چھپائی کی عادت میری ابھی جوانی میں بھی نہیں گئی. اب میں اپنے رب کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا ہوں. میں ہمیشہ جگہ بدل بدل کر چھپتا ہوں, کبھی اپنے گناہوں کے پہاڑ کے پیچھے, کبھی نافرمانی کی بند گلی میں, کبھی ندامت کی غار میں, کبھی اپنی گندی سوچ کی بند حویلی میں, اور کبھی اپنے اعمال کی سیاہ دیوار کے پیچھے. مگر میرا پروردگار ہمیشہ اپنی رحمت کی مسکان لیے مجھے میری شارک سے بھی زیادہ قریب ملتا ہے, اور اسی ایک ہی جگہ پہ ملتا ہے. تو مجھے بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کیسے رب سے بھاگ کے پھرتے ہیں. مثلا وہ رب کتنا پیارا ہے کہ اور کتنا ظرف والا ہے کہ اس کے اپنے گھر میں 300 سال تک بت پڑے رہے اور اس نے صبر کیا. آپ میں اتنا کسی میں ظرف ہو سکتا ہے کہ یہاں کا کوئی ایس ایچ او ہو تو اس کے علاقے میں اس کی کوئی زمین پہ قبضہ کر لے, تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو میرے رب کے گھر میں 300 سال تک بت پڑے رہے اور اس نے صبر کیا, اور اس کے محبوب کو طائف میں پتھر مارے گئے اور اس نے صبر کیا. اور اس نے پھر محبوب سے پوچھا کہ بتا, اگر تو کہتا ہے تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. اور محبوب کتنا خوبصورت, کتنا پیارا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ چھوڑ دے, شاید کوئی تیرا نام لینے والا اس میں آ جائے. اور وہاں سے جب لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ بہت علاقے فتح کیے. بنو ثقیف سے محمد بن قاسم آئے. میں نے تو ایک جگہ پہ لکھا کہ میرا رب کتنا پیارا ہے کہ وہ اتنا عالی شان, اتنا شاندار عرش چھوڑ کر ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. کتنا پیارا رب ہے. تو ہم اس سے بھاگ رہے ہیں. یہ ہم سارے انگزائٹی میں کیوں ہیں, ٹینشن میں کیوں ہیں؟ وہ اصل وہ ہے, ہم اس اصل سے ادھر آئے ہوئے ہیں. تو جب تک کہ ہم واپس وہاں پہ نہیں پہنچ جائیں گے روحانی طور پہ, اس سے تعلق نہیں. یہ بانسری کیوں روتی ہے کہ وہ اپنے درخت سے بچھڑی ہوئی ہے. ہم سب اس سے روشنی سے, اس سورج سے, اس آفتاب کی کرن ہے جو بچھڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم اس سے مل جائیں گے تو ہم پرسکون ہو جائیں گے. اگر بادشاہ بن کے رہنا ہے نا تو عام آدمی بن کے رہو, اس سے بڑی بادشاہت کوئی نہیں ہے.
ہر بندہ خاص بننے کے چکروں میں ہے، اور ہر بندے نے خود کو انیزی کیا ہوا ہے خاص بننے کے چکروں میں. تو وہ تو قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے، رحمان کے لیے. تو کیا ضرورت ہے اتنے کلف لگانے کے پھرنے کی، انیزی ہونے کی؟ کسی نے متاثر ہو بھی گیا تو کیا ہے، ہیل ود. نفی ذات یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لینا، یہ نفی ذات ہے کہ جہاں میری ول ہوگی، اگر اللہ کی ول اس میں آ گئی ہے تو پھر اللہ کی ول. تو جہاں پہ اس نے مجھے ڈھیل دی ہوئی ہے تھوڑا سا کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، اس میں میری ول آ جائے گی. تو نفی ذات یہ ہے کہ اللہ کی جو ول کے آگے اپنی ول کو سرنڈر کر دینا. باقی گونگے کا خواب تو ایک آئیڈیا ہے نا کہ جب آپ ایک گونگا ہے اس کو خواب آتا ہے تو وہ تعبیر کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے. اب تعبیر بتانے والا اسے ڈیٹیل مانگے گا. جب کنواں گونگا بتا نہیں سکتا ڈیٹیل تو وہ پھر اور ٹینشن کا، انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر خواب دیکھنے سے بھی خوف زدہ رہنے لگتا ہے. تو ہم سارے لوگ بھی جو ہے نا، جو یہ ہمارے چھوٹے ملک ہیں جن پہ سارا سٹریس ہے، تو یہ بھی گونگے کے خواب کی طرح خوف زدہ ہیں، خواب دیکھنے سے بھی خوف زدہ ہیں. سر ہماری خوش قسمتی کہ نور الحسن صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا، مجھے ادھر ہونا چاہیے تھا. طارق صاحب کا جو بہت بڑا وعدہ ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ ایک تو ادب کی دولت سے مالا مال ہے. اللہ نے ان کو یہ ہنر اور توفیق اور کرم نوازی ان پر خصوصی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں کہاں بات کرنی اور کہاں نہیں کرنی. ہم میں سے بہت سارے کسی ایسی جگہ انڈیکیٹر دے دیتے ہیں جہاں ٹکر لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت کمال کے تحمل والے ڈرائیور ہیں، ان کو جلدی نہیں ہے. تو آپ کو اگر جلدی نہیں ہے تو پھر تو آپ ان سے رابطہ رکھیں، اور اگر آپ نے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنی ہے تو آپ ان سے سلام دیں اور کبھی مل گیا کریں. باقی تو ایسی وہ کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کی جو باڈی لینگویج ہے، جو اس کا تحمل ہے، جو اس کی نشست و برخاست ہوتی ہے، وہ اس کا پتہ دے دیتی ہے. آپ کو بھی دیکھا کرے اب ہم سارے لوگ کتنی دیر ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. آپ قربان چلے جائیں گے ان کے کسی محفل میں، ادب میں، جہاں یہ کسی بڑے کے پاس بیٹھے. اور ان کا اور ہنس راج ہنس جو ہمارے انڈیا کے گلوکار ہیں، ان دونوں کی پالیسی ایک. ہنس راج ہنس پہلی بار ماجی سے ملنے آئے اور بہت ان کی وہ طلب تھی، اور ان کے بھی ابھی آپ نے کبھی اس وہاں محفل میں دیکھا ہو تو ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ ایک بار ماجی کو دیکھ سکے. وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے اور خاموش ہے. میرے جیسے پھر کچھ تھوڑی سی بات شروع کی کہ آپ بات کر لیں، ہمارے اور دوست اور بولتے جائیں ساتھ. تو ہنسا ہنسا بولیں گا. میں نے کہا کہ کرتے تو کچھ وقت آیا تو یہ بات کرے گا. انہوں نے کوئی بات کی ایسے انہوں نے کہا آج ایسے ہی دیکھ. تو وہ جب باہر آئے تو میں نے کہا باجی کچھ بھی نہیں کی. کہنے کے باجی ہے وہ جگہ جتنے آؤٹ گوئنگ بند کر لیں گی کہ ان کمنگ کھولی ہوئی ہے، آؤٹ گوئنگ کی جگہ تھوڑی. اب جس سنت سے طارق صاحب واقف ہیں تو یہ تو ان کے ریسیور بہت اچھے، لیکن اگر آپ ہی کالیں ملائی جا رہے ہیں تو آپ کو کال کون کرے گا؟ کیونکہ انگیج جائے گا آپ کا نمبر، اور آپ بھی کوئی انگیج ہی ہوں گے. طارق صاحب سے یہ ہنر آپ ضرور جانیں. میں بلکہ یہ پوچھوں گا، میں نے یہاں بیٹھا بڑی میں نے کوشش کی. میں نے جب سے ان کو دیکھا تو میں بڑی طاقت میں رہتا تھا. میں کہ یار بندے کا تو پتہ کراؤ. خاموشی آدمی خاموشی والی آتا ہے کہ سب کچھ لیٹ کے بھی لے جاتا. جیسے وہ نہیں ہوتا رنی مثال اچھی بری ہے کہ نہیں، جیب کو نہیں ہوتا وہ آئے تو آپ کو 15 منٹ پتا لگے 25 لوگوں کی جیبیں کٹ گئی. تو طارق صاحب کو دل کا ایسا والا ہنر جو ہے وہ ایک آتا ہے. مطلب آپ ان کی آنکھوں میں بھی بے چینی نہیں دیکھیں گے ایسے ادھر ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ادھر نہیں. تحمل ہے، اطمینان ہے، شوق ہے. اطمینان آپ کو چاہیے، شانتی چاہیے، عاجزی چاہیے، منکسر مزاجی چاہیے. تو آپ ان کے گوڈے کے ساتھ گوڈا لگا کے بیٹھے. لیکن یہ سب چیزیں جب آتی ہیں جہاں
کہ وہاں سے بہت بڑا کچھ رخصت ہو جاتا. ہاں لیکن یہ سکون کے سوداگر ہیں, یہ اطمینان کے سوداگر ہیں. تو اگر آپ, ہو سکتا ہے آپ کے پاس اتنا سکون ہو کہ آپ نے یار ان سے سکون کا کٹوا سال میں گوا ہے, یہ ہوتا ہے آپ کو ہی نہ پتا ہو کہ آپ کے پاس کیا ہے, اور یہ بعد میں ہی پتا لگتا ہے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. جیسے بالعموم زندگی میں انسان کی ایک ایسی عمر آتی ہے کہ کسی ایک خاص سے اس کا شادی کرنے کا دل چاہتا ہے, مرد یا عورت کی میری اس سے شادی ہو جائے. تو میں ان لوگوں سے بہت سارے سالوں بعد ملا جن کا اس وقت دل چاہتا تھا کہ میری فلاں فلاں سے شادی ہو جائے, تو وہ چونکہ اس وقت تو سب کچھ ہرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ بعد میں نے ان کو نفل پڑھتے دیکھا کہ اللہ کی شکر اٹھے نہیں, کیونکہ اس وقت تو ایک ہی ذہن جا رہا ہوتا ہے, دھیان اس طرف نہیں ہوتا. آپ کے پاس کیا ہے, آپ کو اس کی خبر طارق صاحب ضرور دیں گے, لیکن یہ چوائس آپ کے پاس ہے. طارق بلوچ صحرائی جیسے بننا آپ چاہتے ہیں 100 بسم اللہ, لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ اب آپ